دو تین بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، اور آج تو اس پر بہت ہی زیادہ نوجوانوں نے پوچھا۔ تو امیگریشن کی تازہ ترین صورتحال میں دو تین نکتے ہیں، اور پارا تاسی کے حوالے سے ہمارے وہ ساتھی بہت زیادہ بے چینی سے سوال کر رہے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ ایک نوجوان شہزادے نے کہا یوم پارا تاسی ہوگی ہے تو بڑی وضاحت ہوگی ہے، لیکن اس کے باوجود اب سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا پارا تاسی والے نوجوان جو ہیں جو 2023 میں گئے تھے ان کے حوالے سے کیا وہ بھی جو ہے 31 دسمبر 2024 تک رہ سکتے ہیں؟ دو نکتے ہیں میرے بچوں، میرے شہزادوں، سن لیجئے توجہ سے۔ نکتہ نمبر ایک یہ ہے کہ آج اس پر بڑی جو ہے ریسرچ کی گئی، قانون دانوں کو اس کا پیچھے لگایا گیا، خود پڑھا، بار بار دیکھنے پڑھنے سننے کے بعد اس میں ایک چیز تو واضح ہوگی کہ 1 جنوری 2024 کو جانے والے تمام ممالک میں جو اپنے اپنے ملکوں میں نوجوان گئے ہیں ان کو تو 31 مارچ کے بعد بھی ٹکٹ جب کی کرنی چاہتے ہیں وہ کریں اور تب آئیں، لیکن 2023 میں جانے والے اس میں ابھی ابہام باقی ہے، اور قانون دانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ قانون کے جو حوالے دیے گئے ہیں ان حوالوں میں پیراگراف جو دیے گئے ہیں تو ان کے پیراگراف کو دیکھنے کے بعد قانون دانوں کا، ماہرین قانون کا، یونانی قانون کی وضاحت میں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 2023 میں جو لوگ، جو مزدور یونانی پارا تاسی کے حوالے سے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہ لے اور 30 مارچ تک وہ واپس یونان آ جائیں۔ کیا کہا میں نے کہ جو 2023 میں گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹکٹس وغیرہ کو سٹینڈ بائی رکھے، کل اس کی مزید وضاحت تحقیقات کر لی جائیں گی، لیکن دوسرے حصے کا معاملہ جو ہے 1 جنوری یعنی کہ اس نئے سال میں جو لوگ گئے ہیں ان کے حوالے سے پھر قانون کہتا ہے کہ وہ 31 دسمبر 2024 تک ان کی پارا تاسی ایکسٹینشن جو ہے، مدت میعاد جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ اچھا، اس میں قانون کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ چونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا 20 سال میں کہ پہلی دفعہ قانون نے یہ وضاحت کی کہ 1 جنوری سے لے کر مارچ کے آخر تک جو ہے وہ پارا تاسی کی گئی ہے، اور اب 19 مارچ کو یہ آیا کہ پارا تاسی جو ہے پھر پورے سال کے لیے کر دی گئی ہے۔ تو ان نکات میں جناب یہ اہم ترین بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب لب لباب فیصلہ معاملات آپ دیکھ لیجئے، مجھے بہت زیادہ اہم لگا، بڑا ضروری لگا کہ اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، دوسرا سوال یہ مسلسل آ رہا ہے، جو ٹائم بچتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ویسے تو دفتر میں ماشاءاللہ بہت زیادہ افراد آتے ہیں اور فی البدی جو دیکھ کے پیپر معاملات چلتا ہے وہ انشاءاللہ وہ زیادہ مستند ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جن نوجوانوں نے، شہزادوں نے وہ نئے سال، یہ جو 3 سال والے پیپر ہیں ان کے جمع ہونے کے بعد ویویوشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ویویوشوں کا انتظار کرتے کرتے کئی نوجوانوں کو 2 ہفتے ہو گئے، کئی کو 3 ہفتے ہو گئے، اور ایک دو نوجوان نے کہا ہے جی 31-32 دن ہو گئے، یعنی کہ 7 فروری سے لے کر جمع کا جو عمل تھا اس سے ابھی تک ویویوشی نہیں آئی۔ اچھا میرے شہزادوں، میرے بچوں، ایسا ہے کہ ہاں اب پہلے 2 ہفتے جو ویویوشیاں آ گئیں ان ویویوشیوں پر جو ہے وہ اس کے بعد تاخیر کا عمل تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا، کیونکہ پھر سینکڑوں اور پھر ہزاروں لوگوں نے جب اپلیکیشن کی تو این ممکن ہے کہ پیپر چیک کرنے میں یا 2 نمبری کو روکنے کے لیے یا 10 نمبری کو روکنے کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی قانون چلتا ہے نا تو اس میں پھر دھوکہ فریب، فراڈ، مکر چکر سارا کچھ چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے ویویوشیاں ابھی تھوڑی کچھ لوگوں کی لیٹ آ رہی ہیں، کچھ کی جلدی آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں؟
میرے بچوں میرے شہزادوں کیا کرنا ہے؟ اپنے وکیل سے رابطے میں رہے اور انتظار کرے، ٹھیک ہے؟ یہی رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ چارہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ویویوسی جن شہزادوں کو مل گئی ہے، جس کو بلے ویویوسی کے نام کے طور پر لکھا ہوتا ہے، ویسے تو آج کل پتہ ہے نا وہ ہوتی وائٹ ویویوسی ہے، لیکن جو دوسری ملتی ہے اس پر آپ کے سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا اس پہ سفر کر سکتا ہوں، پھر ساتھ ہی آپ کا سوال نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ میں سفر کر لوں، چلا جاؤں۔ میرے بچوں میرے شہزادوں، قانون یہ کہتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ اس ویویوسی پر پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ مکمل لیگل رائٹس ہیں، یعنی کہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے سے قبل اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو ایپلیکیشن، جو درخواست آپ نے دائر کر دی ہے، وہ میرے بچوں اس لیے کی ہے کہ آدیا پارامونی 3 سال کا لیگل پرمٹ آپ کا بن جائے۔ تو اگر لیگل پرمٹ کے حوالے سے قانون کیا وضاحت کرتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر جب آپ کو یہ لیگل پرمٹ، پہلا سرٹیفکیٹ، پہلی ویویوسی مل جاتی ہے، تو اس کے 60 دن کے اندر اگر آپ کا دوسرا پروسیس نہ ہوا، یعنی کہ NC میں جاری نہ ہوئے، پروسلپسی مالک کا لیٹر دے کر آپ نے یہ ثابت نہ کیا کہ بھائی میں اب کیا جو ہے کام کر رہا ہوں یا نہیں، تو پھر پروسیس رک جائے گا۔ یعنی کہ ویویوسی ملنے کے فوراً بعد سب سے پہلا آپ کے لیے لازم عمل یہ ہے کہ آپ کے انسیما شروع ہو اور آپ پروسلپسی یعنی کہ آپ کا انسیما شروع ہونے کا مالک کا لیٹر لگا کے آپ کو دوبارہ اپلیکیشن کرنی ہوگی، جس کی بنیاد پر پھر آپ کو وہ پروسیس آگے جائے گا اور 3 سال کا کارڈ ملے گا۔ میرے بچوں، اچھا کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے کل ایک نوجوان شہزادے نے لکھا جی کہ میری شادی ہے، والدین نے جو ہی یہ جانا تو فوراً انہوں نے شادی رکھ دی۔ تو میرے بچوں سن لیجئے، اگر آپ کو 1 ماہ 2 ماہ ہو گئے ویویوسی کو ملے، آپ کا انسیما جاری ہے، تو مالک سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا انسیما روکے نہیں۔ مالک آپ کے یہاں سے سفر کے باوجود آپ کو کام سے بے دخل نہ کرے، یعنی کہ قانونی طور پر آدیا لکھ دے کہ ہاں بھائی اس کو فلاں فلاں ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے اس کو میں جو ہے 10 دن کی 20 دن کی چھٹی دے رہا ہوں، آدیا دے رہا ہوں، تو اس تحریری آدیے کے ساتھ پھر آپ جائیں۔ اگر اس نے انسیما کاٹ دیا تو پھر یہ مسئلہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ تو خوشی کے لیے جا رہے ہیں، اپنوں سے ملنے ملانے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہیں سے پیچھے سے نہ کوئی کٹ آف کام ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ 1-2 سوال یہ آ رہے ہیں کہ جناب وہ جس مالک سے میں نے لیٹر لیا تھا، نیا یونیا سے ایک نوجوان شہزادے نے کہا ہے کہ اس نے تو کام ہی بند کر دیا ہے، وہ اپنی دکان بند کر گیا، میں کیا کروں گا، میرے انسی میں کہاں لگیں گے؟ میرے بچوں، اگر اس طرح کا کوئی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کوئی مالک جان بوجھ کے کام نہ لگائے وہ اور بات ہے، اور کوئی مالک یہ سمجھے کہ میں تو اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنی دکان بند کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مالک سے دکان بند کرنے کی سند لے لینی ہے، یعنی کہ جو پروسیس وہ کر رہا ہے، یا اس کے لگسٹی سے یا مالک سے اس بات کی سند لے لینی ہے۔ یہ ایک جائز معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں تحقیقات کروں گا، کرتا ہوں کہ اگر مالک کاروباری بند کر گیا ہے تو کسی دوسرے مالک کے پاس کیا ہم انسیما لگا لیں گے، تو پروسیس وہ ٹھیک ہوگا، اور پھر نئے مالک کے نئے لیٹر کے ساتھ، جو اس پروسلپسی کے ساتھ، پھر کیا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہی افسردہ بچے جنہوں نے وہ ویویوسیاں لی ہوئی ہیں، تو وہ 2 نمبر جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ویویوسیاں کہا جاتا رہا، اور کئی لوگوں نے بہت زیادہ شور شرابہ اٹھا کے، جب میں روکتا تھا نا 2 سال مسلسل میں نے منت کی، سماجت کی کہ رک جاؤ، خدا کے واسطے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو تباہ و برباد نہ کر لینا میرے بچوں۔ لیکن کچھ بچے پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی اے نہ لئیے تھے اور پھر کریے بھی کی، تو وہ اب سوال یہ بڑا کھٹن اور بڑا کڑا یہ ہے کہ ان ویویوسیوں والوں کا کیا بنا؟ ان کی کیفیت بڑی ایسے مکس ہے۔ ان کو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، وہ ویویوسیاں
چل رہی ہے تب بھی مسئلہ ہے، رک گئی ہے تب بھی مسئلہ ہے، روک دی ہے تب بھی مسئلہ ہے، اور کینسل کرا دی ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ ابھی تاحال حکومت یونان ان پر 5 سال کا بین بھی لگا رہی ہے، اور دی گئی ویوسیاں جو اصل درست 3 سالہ ثبوت پر مالک کے لیٹر کے ساتھ دی گئی تھی، 1 ہفتہ بعد 2 ہفتہ بعد کئی کی واپس لے لی گئی ہے، کئی کو جواب بھیج دیا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ پر بین ہے، اس لیے یہ تو مکس ایسی صورتحال ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ کو اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیں کہ آپ ابھی ٹھہر جائیں، رک جائیں، پیپرز جمع کرانے سے رکیں، کیونکہ 300 یورو پارابولا وکلا کی فیس، پھر وہ ایک عجیب سا کھچاؤ ٹینشن، تو ابھی تھوڑا سا اس پہ رک جائیں، ٹھہر جائیں اگر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو اب قانونی کنڈیشن کیا جا رہی ہے، مختلف بچے گھر بیٹھ کر نا اپنے اس ٹک ٹاک والے گھر میں بیٹھ کے نا تو وہ کہتے ہیں آج اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، وہ آج یہ ہو جائے گا، آج یہ۔ تو میرے بچوں یہ حقیقت ہے کہ وہ بچارے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے اس بندے کا مقصد محور یہ ہو کہ چلو میں بھی تو ٹک ٹاک پر آتا ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ بول دوں۔ تو اس طرح قانون نہیں بدلتے، حالات حقیقتیں سچ نہیں بدلتا میرے بچوں۔ میں نے 10,000 مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ ایک فرد کو سنیں، 2 کو سن لیں، تیسرے کو سن لیں، اگر آپ کو بد ہضمی ہو رہی ہے تو 3 سے زیادہ کو سنیں گے تو پھر آپ کا یقین کسی ایک پر بھی نہیں رہے گا، اس طرح پھر آپ یقین سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میرے بچوں یہ نقصان نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب قانون کے حوالے سے یہ ہے کہ جب قانون مستند کوئی بات دے دیتا ہے تو تب فار ایگزامپل پاراتاسی کے حوالے سے مختلف افراد نے مختلف چیزیں جو ہے کہیں سنی، سب کچھ ہوا، تو پاراتاسی جس دن اناؤنس ہوئی اس دن اناؤنس ہونے پر ہی آپ نے عمل کرنا تھا نا۔ تو قانون میں جلدی نہ کیا کریں کہ بھائی کی ہونا ہے، کی ہوئے دا کی اگو کی ہونا ہے۔ میرے شہزادو قانون جب آ جائے اس کی سند چیک کر لی جائے پھر آپ اس پر آگے جا سکتے ہیں۔ لیجئے جناب، یہی کچھ میں نے کہنا تھا۔ اللہ کی امان میں اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔ اب افطار آپ بھی کریں، میں بھی کروں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم آپ کا اور میرا قبول کرے۔ اجتماعی افطار کے لیے، اسلامی بھائی چارے کے لیے، اخوت اور برادری کے لیے یونان میں تمام مسلم کمیونٹیز کو اکٹھا کرتا ہوں، تو اس کے لیے کوشش اور تگودو جاری ہے۔ جو ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ کہاں اس دفعہ وہ ہزاروں افراد کی اجتماعی افطار کرنی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آگاہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا قبول کرے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس عطا فرمائے۔ السلام علیکم، فی امان۔